نہیں لیکن اگر ابھی دونوں جماعتیں مل کے آپ لوگ اور اپوزیشن اور حکومت اور کوئی ایک نیا رولز آف گیم بنائیں اور نئے انتخابات کی طرف جائیں تو بہتر نہیں ہوگا؟ پہلے پی ٹی آئی غلط طریقے سے آئی تھی، اس نے بھی 2.5-3 سال حکومت کی، اب یہ غلط طریقے سے آئے، انہوں نے بھی حکومت کی، دونوں کا سکور برابر ہو گیا اور اب چلو نہیں، میثاق جمہوریت بھی تو ہوا تھا اور اس میں سب لوگوں نے یہی اتفاق کیا تھا نا کہ یار اب نہیں کریں گے، اور اب ہمیں جو ہے نا اس طرح سے سب کا رول طے ہو جائے گا اور آئین کے مطابق چلیں گے. لیکن کتنے دن لوگوں نے عمل کیا؟ پیچھے ہٹ گئے لوگ. کیا منسٹر کیا مولانا سبھی مشرف صاحب کے ساتھ مل گئے تھے اور جماعت اسلامی کو تنہا چھوڑ دیا تھا، تو اس کا نقصان بھی ہم نے اٹھایا، لیکن ہم تو کھڑے رہے اس وقت بھی. بات یہ ہے کہ اپوزیشن پارٹیوں پر اعتبار نہیں ہے، صاف صاف بات میں کرتا ہوں. اعتبار کا بحران ہر جگہ موجود ہے. یہ لوگ پتہ نہیں ہوتا کب تک چلتے چلتے ایک ٹیلی فون کال پہ ادھر نکل جاتے ہیں ادھر نکل جاتے ہیں، یا ایک پارٹی میں سے 4 ادھر چلے جاتے ہیں، 5 ادھر چلے جاتے ہیں، 6 ادھر چلے جاتے ہیں. تو ہم تو پوری توانائی لگا دیں، اپنے کارکنوں کو جھونک دیں جو ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں، قربانیاں ہم دیتے ہیں، لڑتے ہم ہیں. یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جاتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں. تو اب مومن ایک سوراخ سے کتنی مرتبہ ڈسا جائے گا؟ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ڈسا جاتا. تو اب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ بھائی ملیں گے بھی، بات بھی کریں گے، مشترک چیز پر مشترک موقف بھی لیں گے. لڑائی کسی سے ذاتی نہیں ہے، نہ کسی پارٹی سے، موقف کی بات ہے، ایشو کی بات ہے. لیکن جد و جہد اپنی کریں گے، نشان اپنا ہوگا، انتخاب اپنی بنیاد پہ لڑیں گے. 1 ووٹ ملے، 100 ملے، 1000 ملے، 1 لاکھ ملے، ہم اپنی پوزیشن پہ کھڑے ہوں گے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور کامن ایشوز پر کامن بات کر سکتے ہیں، لیکن نہ اب کوئی ایم ایم اے ٹائپ کی چیز بنے گی اور نہ اب کوئی ایسا اتحاد بنے گا جس کے نتیجے میں ہمارا کارکن قربانی دے اور فائدہ اٹھائیں، اسٹیبلشمنٹ سے سمجھوتا کر لیں یہ ساری پارٹیاں. نہیں لیکن اس میں ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ جب آپ لوگوں نے ایک اتحاد کر کے الیکشن لڑا ہے تو کچھ نہ کچھ سیٹیں اور کامیابی آپ کو ملی ہیں، لیکن جب آپ لوگوں نے تنہا پرواز کیا ہے تو اس صورت میں پھر جماعت کو کچھ بھی نہیں ملا ہے. اگر جماعت اپنی آپ لوگوں نے یہ دروازہ کیوں بند کیا ہے اتحاد کا؟ جماعت اگر تنہا پرواز کی پالیسی پہ جو 70 والی پالیسی تھی قائم رہتی، دیکھیں میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا، ہر وقت کے اپنے حالات ہوتے ہیں، ہر امیر جماعت، ہر شورا اس وقت دیکھتی ہے کہ اس وقت کی پرابلم کیا ہے اور اس کے فیصلہ ہوتا ہے. بعد میں تو تبصرہ ہی ہو سکتا ہے نا. لیکن جب ہم تجزیہ اس کا کرتے ہیں نا 50-60 سال کا ایک ساتھ، تو جماعت اسلامی اتنی کمزور پارٹی تھی نہیں. سن 70 میں ہم نے سیٹیں تو تھوڑی لی تھیں، لیکن ہم بہت بڑے ووٹ بینک والی پارٹی تھے اس وقت کے ووٹ بینک کے لحاظ سے. ایسٹ پاکستان میں تو ہر جگہ 2nd نمبر پہ تھے، اور اب تو اللہ کا شکر ہے وہاں ہمارا کم بیک ہو گیا ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے، وہ تو خود ایک الگ موضوع ہے بنگلہ دیش. اچھا، اس کے بعد اگر 77 میں اتحاد بنا، پھر اس کے بعد 88 میں جب الیکشن ہوئے جماعتی الیکشن، تو اس وقت وہ بن گیا IJI. اس سے پہلے جماعت اسلامی کی یہاں پر ووٹ تھے، ہر سیٹ کے اوپر اچھے خاصے ووٹ تھے، لیکن ہم نے ایک ایسی پالیٹکس کی جس کے نتیجے میں خود ہی ہمارا ووٹ بینک اس طرف نکل گیا، دوسری طرف، اور پھر ہم اپنے سروائیول کی جنگ لڑتے رہے. پھر MMA کا ایک خاص قسم کا ماحول آیا، امریکہ نے اٹیک کر دیا تھا، ایک مذہبی جماعتوں کا اتحاد کی ایک ارج موجود تھی، وہ ہوا بھی، کامیاب بھی ہو گیا. لیکن اس کی کامیابی کے بعد کچھ لوگوں نے دھوکہ دیا اور مشرف کے ساتھ مل گئے، اور یہ طے کر کے کہ ہم جو ہیں وہ جب اگر وہ وردی نہیں اتارے گا تو ہم الیکشن میں نہیں جائیں گے. لیکن بہرحال میں اب اس پہ نہیں جاتا کہ اب بات بہت پرانی ہو گئی ہے، لیکن تجربہ بہت واضح ہو گیا ہے. اس کے بعد ایک تجربہ پھر MMA کا ہو گیا درمیان میں ایک پاز دینے کے بعد. تو اب ان سارے تجربوں کے بعد ہماری مرکزی شورا میں اس پر گفتگو ہوئی، اور پھر یہ ہوا کہ یار دیکھیں ہم لڑائی نہیں کریں گے کسی سے، مذہبی لوگوں سے بھی اچھی طرح بات کریں گے. ہم علماء کی تو ویسے ہی بہت قدر کرتے ہیں، ہر مسلک کی قدر کرتے ہیں، لیکن اب ہم کسی کے مفادات کے لیے استعمال نہیں ہوں گے. شیخ حسینہ واجد نے وہاں کے جماعتی بہت سارے قائدین کو پانسیاں بھی دلوا دی، اب وہاں سب کچھ پانسا پلٹ گیا ہے، تو جماعت اسلامی بھی وہاں پہ ریوائیو ہو گئی ہے. الحمدللہ بہت بڑے پیمانے پر اس وقت عوام جماعت کے ساتھ چل رہے ہیں، اور لوگ تھے جماعت کے ساتھ، وہ تو انہوں نے دبا کے رکھا ہوا تھا اور انڈین انفلوئنس تھا. ابھی تو جتنے پبلک اوپینین پول آ رہے ہیں تو جماعت اسلامی 1 اور 2 نمبر کی پارٹیوں میں وہاں موجود ہے. اللہ کرے کہ حالات اسی طرح سے جو ہے وہ اسموتھ چلیں اور الیکشن ہو جائے، اصلاحات بھی ہو جائیں، تو انشاءاللہ جماعت اسلامی وہاں پر بہت بڑی عوامی قوت بن کر سامنے آئے گی، سیاسی طور پر بھی، انتخابی طور پر بھی. اور اس وقت بھی جماعت اسلامی کے بغیر وہاں کی پالیٹکس ممکن نہیں ہے. یہ بہت اچھا ہو گیا ہے کہ بنگلہ دیش کے جو عوام ہیں ان سارے تجربوں کے نتیجے میں، وہ پہلے بھی پاکستان کے اس طرح خلاف نہیں تھے جس طرح سے پورٹرے کیا ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا خود پاکستان میں ایسا طبقہ پیدا ہو گیا تھا کہ جو یعنی لڑائی ہوتی ہے فوج سے، لڑائی ہوتی ہے حکومت سے،
اور بات اینٹی پاکستان شروع کر دیتے ہیں, پرو انڈیا شروع کر دیتے ہیں. یہ جو کلچر ہے نا, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو شیخ مجیب بعض لوگوں کے آئیڈیل بن گئے تھے. یعنی دیکھیں, حالات کچھ بھی ہوں, یحییٰ خان نے اور بھٹو نے جو کچھ بھی کیا ہو, اس کی تنقید ہونی چاہیے اور اس کو کرٹیسائز کرنا چاہیے کہ ملک توڑنے میں ان لوگوں کا ہاتھ تھا. لیکن شیخ مجیب کی ظلم کو کیسے جسٹیفائی کر دیں گے؟ اگر ہم یہ کریں تو پھر تو ایم کیو ایم کے ظلم کو بھی جسٹیفائی کریں. پھر تو آپ جس نے قتل و غارت کری ہے ان سب کے جو دہشت گرد ہیں ان کو بھی جسٹیفائی کریں کہ ہر عمل کسی رد عمل کے نتیجے, کسی عمل کے نتیجے میں رد عمل ہوتا ہے نا. تو آپ کیسے اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ وہاں جو کچھ بھی تھا مصنوعی تھا, انڈین انفلوئنس تھا, کوٹا سسٹم انہوں نے بنایا ہوا تھا. اب وہاں جو ایمرج کیا لوگوں نے تو وہ تو بالکل جھاگ کی طرح بیٹھ گیا. اللہ کا شکر ہے کہ اب وہاں عوام میں اعتماد ہے, پاکستان سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں. پاکستان کے ساتھ ہونا یہ چاہیے اب کہ آگے بڑھ کر بتدریج ویزے کی پہلے نرمی اور پھر اس کے بعد اس کو ختم ہونا چاہیے. اپنا تجارتی ٹائز پیدا ہونی چاہیے, یہاں پر ایکسپو ہونی چاہیے بنگلہ دیشی پروڈکٹس کی, وہاں پر ہونی چاہیے. یہاں کا جو ٹیرف ہے وہ زیرو کر دینا چاہیے اور فوجی اپنا جو ہے نا ہمیں بنانا چاہیے, معاہدہ کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا. تم آپ ٹھیک ہے, اب ایک حقیقت ہے کہ وہ ایک ملک ہے اور یہ حقیقت ہے کہ پاکستان الگ ملک ہے. ہم دونوں ایک دوسرے کا احترام کریں, عوام کا احترام کریں اور تجارت میں اور تعلقات میں آگے بڑھیں. اور ڈیفنس کے حوالے سے تو ہم صرف بنگلہ دیش اور پاکستان کو مضبوط نہیں کریں گے. یہ جو 7 سسٹرز ہیں نا بھارت کی, جو بنگلہ دیش کی چھوٹی سی قریب چھوٹی سی ایک اسپیس سے گزر کر 7 ریاستیں جن میں آزادی کی تحریکیں موجود ہیں, وہ آزادی کی تحریکیں جو ہیں وہ بھارت کا ناطقہ بند کر دیں گی. یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا ہمارا زبردست قسم کا ہماری اسٹریٹجی کے لحاظ سے پاکستان نہیں بنگلہ دیش بھی اور خود انڈیا کے وہ لوگ جو سپریسڈ ہیں اس وقت, ان کے لیے جو ہے وہ بہت بڑی اوپننگ پیدا ہو جائے گی. لیکن اس کے لیے تھوڑا ہمت کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے.